پاس لکھا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر نے جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں عاص بن ہاشم کو قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بولو بولو بولو، کیا تھا۔ سگا ماموں کافروں کی طرف سے تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر گئے۔ ایمانی غیرت دیکھو، ایمانی محبت دیکھو کہ سگا بھانجا اسلام کے مخالف ہو کر آنے والے ماموں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تیار ہے، سر اڑا دیا۔ اب یہ اس نے لکھا ہے یہ بات بھی کتاب سے حذف کر دی جائے، یہ بات بھی کتاب سے۔ میں نے کہا حضرت عمر نے تو اپنے ماموں کو معاف نہیں کیا، تم بتلاؤ آپ سے ہاشم کو آنا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ ہے جو تمہیں تکلیف ہے کہ یہ بات کیا لکھی ہے؟ قتل تو کیا حضرت عمر نے کافر ماموں کو، ان کے پیٹ میں مروڑ پڑا ہوا ہے۔ آج ان سے پوچھیں کوئی ایک اپنی کتاب دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ روزانہ ابو جہل پہ لعنت کرو، روزانہ ابو لہب پہ لعنت کرو۔ ان کی کسی کتاب میں یہ بات اگر لکھا ہوگا تو یہ لکھا ہوگا ہر نماز کے بعد، ہر صبح، ہر شام لعنت کرو کن پر؟ معاذ اللہ پیغمبر کے صحابہ پر۔ کون؟ کوئی پیغمبر کا یار غار ہے، کوئی پیغمبر کا مادا ہوا عمر ہے، کوئی پیغمبر کا دورہ دماغ ہے، کوئی پیغمبر کے پیروں میں بیٹھ کر لکھنے والا فریق ہے۔ ان پہ تو لانتے ہیں، مگر مشرکین مکہ کے لیے کبھی ان کی قدم سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس میں یہ نظر آئے کہ ان کی ان سے کوئی دشمنی یا عداوت ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا ان سے دوستی ہے، ان سے تعلق ہے۔ جس طرح مکہ کے مشرکوں کو صحابہ سے تکلیف تھی، اس طرح آج ان کو بھی صحابہ سے ایسا کرتے ہیں۔ پرچیاں کافی آئی ہوئی ہیں، میں پہلے پرچیوں کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد میں اپنے عنوان پر گفتگو کر سکوں۔ میں جو عنوان سوچ کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آج قرآن سے بیان کروں کہ صحابہ کے دشمن کی حیثیت کیا ہے، صحابہ کے دشمن کی حیثیت کیا ہے، یہ بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ پھر تکلیف ختم ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں پرچیوں کا جواب بھی آ جائے تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم بات رہ جائے اور لوگ کہیں جناب صحابہ کی تاریخ کو ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں مگر ہمارے سوال کا اشکال ہے تو جواب ہی نہیں دیا۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک چرچ پر بم دھماکہ ہوا، جس کا جھوٹا اقتدار اس گاؤں کے امام مسجد مولانا افضل پر گایا گیا، ان پر موجود سامنے میں جھوٹا بچہ درج کیا گیا۔ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ تو سوال نہیں تھا، اور اس کے لیے قانونی طور پر ہر قسم کا تعاون کر بھی رہا ہوں، آئندہ بھی تعاون کا یقین دلاتا ہوں، چاہے مالی ہو، چاہے قانونی ہو، چاہے اخلاقی ہو۔ اچھا جی، اور جو لوگ کہتے ہیں آپ نے دینی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک سیاسی جماعت کا ساتھ دیا اور اپنے مشن پر سودے بازی کی۔ جی ہاں، میں نے اپنے مشن کو بچانے کے لیے اس صف میں جانا گوارا نہیں کیا جس صف میں میرے مشن کے مطابق میرے نظریے کا، میرے عقیدے کا دشمن تھا۔ میں نے مشن ہی کو بچانے کے لیے اس صف میں جانے سے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر شریعت بل کی بجائے شریعت محمدی نام رکھ دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ اگر وہ پاکستان میں یا آپ کے ہاں یا عالم اسلام میں شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت محمدی جسے ہم شریعت کہتے ہیں، کسی اور کی شریعت کا بھی کوئی دور دور تک نام و نشان ہوتا تو پھر تو ہم ایسی بات کرتے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کے ملک میں ایک ہی شریعت ہے اور وہ شریعت حضرت محمد رسول اللہ۔ یہ تو پھر کیا سکتے ہیں، آپ صحابہ کہتے ہیں، جب تک آپ صحابہ رسول بھی کہہ کے بات نہیں ہوگی۔
ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں دیا، اس لیے متحدہ میں سخت نقوی تھا، آپ نے جس کو ووٹ دیا اس کے ساتھ بھی تو 65 سال حیات پڑا کیا تھا۔ سنیں جواب، جس دن میں نے جماعتی کو ووٹ دیا ہے اس دن نہ 65 سال حیات وزیر تھا، نہ مشیر تھا، نہ اس نے حلف اٹھایا تھا، یہ بات ذہن رکھیں۔ اور جس دن میں نے ادھر ووٹ دینا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ ادھر نہ دینے کی یہ وجہ ہے ہی نہیں، یہ وجہ ہے ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا سیاست کے میدان میں، مذہب کے میدان میں ایک مقام اور کردار ہے، لیکن یاد رکھو 86 ووٹوں سے آدمی وزیر اعظم نہیں بنتا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے 90 ووٹ کم از کم 88 ووٹ اور چاہیے تھے، 88 ووٹ اور ہوتے تو پھر ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں، ایک ساجد نقوی نہیں، مولانا فضل الرحمان کے اعتماد میں اگر 100 ساجد نقوی بھی ہوتا اور وہ میرے ووٹ سے وزیر اعظم بنتے ہوتے، آپ دیکھتے میں ووٹ نہیں کو دیتا، مگر ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ابھی 86 ووٹ اور چاہیے تھے۔ اس لیے ہمارا جو فیصلہ تھا، ہماری جماعت کا، پوری جماعت کا فیصلہ تھا، کسی پردے بہت کا فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا جی، حضرت یہ معاویہ اور ان کے صحابہ کو کسی نے پرفیکٹ لکھا ہے، جو بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے، فاسق تو بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تو دور کی بات ہے، ایک بال پر بھی عیب لگائے گا، اسے جان لینا چاہیے میں اسے کافر کے سوا دوسرا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیسے فصل صحابہ کی گستاخی کے بارے میں کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی کتابوں میں گستاخی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے، وہ جس نام سے ہوں، جس رنگ میں ہوں، صحابہ کا گستاخ ہمیں قطعی طور پر برداشت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اجازت نہیں ہے۔ ابھی پر یہ آیا ہے، کہتے ہیں جنگی شہید نے کہا تھا کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، تو کیا اگر کوئی عالم مفتی شیخ الحدیث یا کسی بزرگ کا طرف زیادہ، میری مراد ایک شخصیت کا نام لکھا ہے، یہ مسلمان چاہیں تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ بھائی دیکھیں بات یہ ہے، علماء کرام کے فتوے پڑھ دو، آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ جس کافر کا کفر واضح اور روشن ہو جانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی اس کو کافر نہیں مانتا تو اس کی حیثیت کیا ہے، بڑی واضح لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیں جو کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہتا، وہ کیا ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، وہ خود کافر ہے۔ جو کہے کہ میں ابو جہل کو کافر نہیں مانتا، مسلمان مانتا ہوں، تو وہ خود کون ہے؟ کافر ہے۔ فتویٰ تو یہی ہے علماء کا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بھائی جناب نے جامعہ اسلامیہ بلدانی قوم نے تمام دنیا کے مفتیوں کے فتوے جمع کر کے ایک جلد میں شائع کر دیے ہیں، آپ وہ فتویٰ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ ہم مفتی نہیں ہیں، ہم مفتیوں کے فتوے پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا ہے وہ سچ ہے۔ سیاسی فیصلے بدل سکتے ہیں مگر فتویٰ بدل فتویٰ بدل نہیں سکتا۔ جمعہ کی چھٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، میں نے خود اسمبلی میں بھی اور باقی جگہ پر بھی جمعہ کی چھٹی کا مطالبہ کیا ہے، اور باقی حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ جو آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ نگاہ پر اتفاق کرتے ہیں، اس میں کوئی دین کی بات، کوئی جمعہ کی چھٹی کا مطالبہ بھی رکھ لیں۔ جمعہ مسلمانوں کا شعار ہے، اس کی چھٹی کا مطالبہ ہر مسلم اور ہر دینی اور مذہبی جماعت کا بنیادی فرض ہے۔